القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. زوم ویبینار کی لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے آپ کو سمپلی 3 سٹیپس کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کیجئے. بلو ہینڈ کا مطلب ہے کہ ہوسٹ آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ رہا ہے. جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اس کو ایکسیپٹ کریں. جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجئے اور بات کہنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجئے. اسی طرح جب چیٹ میں لکھنے کے لیے کہا جائے تو اسکرین پر موجود چیٹ کے آپشن پر کلک کیجئے اور اپنی بات لکھ کر سینڈ کیجئے. چلیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج آپ سب لوگ میری آواز سن کے تھوڑے سے چونکے ہوں گے کیونکہ آج ہم نیلوفر باجی کلاس نہیں لے رہی. تو انشاءاللہ آج میں کلاس لوں گی. میرا نام ندا موسیٰ ہے اور کچھ مصروفیت کی وجہ سے آج ہم جو ہے وہ میں ہی انشاءاللہ کلاس کو لے کر چلوں گی. اور اس کلاس کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ صحابہ کرام کی ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں اور وہ جو سنت ہے وہ مذاکرے کی سنت ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو جب آپ انٹر ہوئے تو آپ کے سامنے صحابہ کرام کے 2 حلقے تھے, ایک آپ کے دائیں اور ایک آپ کے بائیں. ان میں سے ایک حلقہ جو تھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, یعنی صحابہ کرام جو تھے وہ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے تھے, سن رہے تھے. اور دوسرا حلقہ جو تھا وہ قرآن کی آیات پر مذاکرہ کر رہا تھا, یعنی اس کی تفسیر پر غور و فکر کر رہے تھے اور آپس میں خیالات کا اظہار ہو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس والے حلقے کے پاس جا کے بیٹھے کہ جو آپس میں آیات کا مذاکرہ کر رہا تھا. تو الحمدللہ یہ کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو قرآن کی آیات سے گزرنے کا, جیسے ہم نے استاذہ کے ساتھ قرآن کو پڑھا, اب مزید جو ہے وہ ہم فقہ القلوب میں جو ہے وہ مزید آیات کا مذاکرہ کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو اور اچھی طرح جان رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کے عمل میں اس سے بہت بہتری آ رہی ہوگی.
اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی معرفت، اس کی شان و شوکت ہمارے دل میں بڑھتی جا رہی ہوگی۔ دعا سے ہم آغاز کرتے ہیں کلاس کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب جو ہم کو زوم کے پلیٹ فارم سے جوائن ان کر رہے ہیں، یا جو ہمارے ساتھ فیس بک کے پلیٹ فارم سے جوائن ان کیا ہے جنہوں نے، ان سب کو اہلاً وسہلاً مرحبا۔ اور آج انشاءاللہ جو ہماری کلاس کا جو ہم جس چیپٹر پر مذاکرہ کریں گے فقہ القلوب میں، ہم چیپٹر پر ہیں فقہ قدرت الرب، اور یہ ہماری بک کا پیج نمبر 60 سے لے کے اور 62 تک کا لیسن ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنے اس لیسن کو سن کے رکھا ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ آج ہم جہاں سے آغاز کریں گے ایگزیکٹلی جو لائن ہے وہ ہے پیج نمبر 60 کا، جہاں پہ پیج ہاف ہو جاتا ہے وسنت اللہ الجاریہ۔ تو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری کلاس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم عربک کی ریڈنگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے کچھ الفاظ معنی کرتے ہیں، اور پھر آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور مزید آپ کے غور و فکر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ہم سب کے؟ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا ہینڈ ریز کریں، اور آپ کو انمیوٹ کیا جائے گا، اور پھر آپ جو ہیں وہ یہاں سے ریڈنگ کریں گے وسنت اللہ الجاریہ سے۔ جی سب سے پہلے ہمارے پاس ہاتھ اٹھا ہوا ہے سعدیہ ندیم کا۔ جی سعدیہ آپ پڑھیں گی اس کو؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسنت اللہ جاریۃ ان الانسان اذا تعثر بشیء جعل اللہ ھذا شیء فوق رأسہ وسلطہ علیہ وأذلہ بہ، وَإِذَا تَأْثَرَ بِخَالِقِ الشَّيْءِ سُبْحَانَهُ وَلَمْ تَأْثَرَ بِشَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُسْخِرُ هَذَا الشَّيْءَ لِلْمُسْلِمِ كَمَا سَخَّرَ النَّارَ لِإِبْرَاهِيمَ وَالْبَحْرَ لِمُوسَى وَالْمَاءَ لِنُوحٍ وَالرِّيَاحَ لِلْهُودِ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ شاباش، بارک اللہ فیکی۔ آپ کی بہت اچھی سی کوشش ہے، بس تھوڑے سے اعراب کو اگر ہم ایک دفعہ غور کر لیں تو اس پہ آپ مارک کر لیجئے۔ یہاں پر آپ نے پہلی لائن میں پڑھا اذا تأثر بالشیء، پھر آگے ہے فوق رأسہ، اور وسلطہ علیہ وأذلہ بہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو انشاءاللہ تو جی اس کو آپ غور کیجئے گا۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں اس پیراگراف سے یہاں سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی سنت جاری ہے؟ کیا جی اللہ کی یہ سنت جاری ہے کہ انسان جب خالق کے علاوہ کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ ہم غیر اقوام سے متاثر ہیں تو وہ کس طرح ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ ہم ان کے رسم و رواج سے متاثر ہیں تو کس طرح وہ رسم و رواج ہمارے معاشرے، مسلم معاشرے میں رچ بس گئے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست بات ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ پھر اگر کوئی اس کے برخلاف اگر اللہ تعالیٰ کی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا آگ کو ابراہیم کے لیے، اور اسی طرح سے سمندر کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور پانی کو نوح علیہ السلام کے لیے۔ پھر اللہ کی مدد آتی ہے اگر اللہ کی چیزوں سے متاثر ہوا جائے، اور خالق کی کو پہچان کے اس کی چیزوں اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اس کو پہچانا جائے کونی نشانیوں کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، شاباش، آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ
غیر اقوام کی جو ہم تقلید کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں. لیکن اس کے برعکس ہمیں مصنف جو ہے وہ متاثر کس سے کروا رہے ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے، یعنی ایکچولی کس سے کروا رہے ہیں؟ جی سعدیہ. جی وہ یعنی کونی نشانیوں سے جوڑ رہے ہیں کہ ان سے متاثر نہیں ہوا جائے، بلکہ اللہ کی کونی نشانی، جی خالق سے جوڑ رہے ہیں اور پھر خالق کی بنائی ہوئی چیزوں سے جوڑ رہے ہیں. جی بالکل، یہ ہے ایکچولی بات، یہ ہے کہ وہ خالق سے جوڑ رہے ہیں اور وہ جو دنیا میں چیزیں ہیں یعنی انسان ہیں یا جو روایات ہیں، جو مختلف کلچرز ہیں، ان سے ہم کو دور کرنا چاہ رہے ہیں اور خاص طور پہ دوسرے انسانوں سے ہمیں دور کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا حل استاذہ نے بڑا اچھا بتایا کہ انسان کو پھر کرنا کیا ہوگا. جی اب میں کسی اور کو موقع دوں گی. سہرش انصاری، آپ جواب دیں گی؟ جی باجی میں جواب دوں گی. جی بتائیے. اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت کی چیزیں بنائی ہیں انہی کا سہارا لیتے ہوئے اور اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے ہم انہی چیزوں کا جو ہے استعمال کریں، اور بجائے یہ کہ غیر اقوام یا غیر مسلم لوگوں کے رسم و رواج کو اپنانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بیسکلی جو قدرت کی نشانیاں دی ہیں، سورج، چاند، ستارے ہیں، زمین ہے، پھل درخت ہیں، ان ساری چیزوں کا استعمال کریں. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کریں گے اور اس کا جو ہے حق بھی ادا کر سکیں گے. ٹھیک ہے، ایکچولی یہاں پہ فرح ناز نے جواب لکھا ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تبھی جو ہے وہ یہ کائنات ہمارے لیے مسخر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ سب کو میں ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ آپ سب سے ایک مثال کے ذریعے سمجھنا چاہوں گی کہ آپ سب بھی غور کریں کہ ہمارے ارد گرد یا ہمارے اپنے گھروں میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر یا ہمارے بچے ہماری مرضی کے مطابق بالکل کوئی کام نہیں کرتے، اور پھر ہمیں کیا شکایت لگی رہتی ہے ان سے کہ یہ تو ہماری بات ہی نہیں مانتے، یہ تو ہماری سنتے ہی نہیں ہیں. یہ تو بس ہم بہت دفعہ اپنے ان لاس کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو صرف انہی کی سنتے ہیں. تو ایسے معاملے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے طریقے سے کام کرنے والے بن جائیں، یا ہم ان کو مسخر کر لیں اور وہ ہماری من مانی بھی کرنے لگے. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس سلسلے میں؟ جی کون جواب دے گا؟ جی بطول اقبال کا مائک اوپن ہے، آپ جواب دیجئے. جی باجی اس میں ہمیں یہ کرنا ہوگا جتنا زیادہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اسی طرح ہم جو گھر والے ہیں وہ ہمارے قریب ہوتے چلے جائیں گے. ہم جتنا اللہ تعالیٰ ہمارے جتنا تقویٰ ہوگا اتنا یہی تو سوال ہم ہے اس کے لیے ہمیں دعائیں جو ہیں، ایک تو دعائیں، جی ان کے لیے دعائیں اور پازیٹیو ہمیں جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ رکھنا ہوگا مسلسل لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، مثلاً کیا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا ہوگا؟ مطلب اگر ہمارا بچہ کوئی بات یا اگر ہمارے ہسبینڈ کوئی بات نہیں سن رہے تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو اگر وہ کچھ برا کر رہے ہیں تو اس کا برائی کا جواب برائی سے دینے کے بجائے ہم ان سے پازیٹیو بات کریں اور ان کو اس بات پہ قائل کریں. ٹھیک ہے، بہت اچھا آپ نے ان کو جواب دیا. اللہ کے قریب لے کر آئیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس بڑے اچھے جواب آ رہے ہیں چیٹ پر بھی، میں وہ بھی آپ سب کے ساتھ ریڈ کر دیتی ہوں کہ روحی کہتی ہیں کہ اپنے عمل سے ان کو دکھانا ہوگا. لیکن کیا دکھانا ہوگا اپنے عمل سے؟ یہی تو میرا سوال ہے. پھر اسی طرح برداشت کرنا ہوگا، سہرش انصاری کہہ رہی ہیں، اور جتنا ہمارا تعلق اچھا سے ہوگا، اللہ سے اچھا ہوگا، لوگ ہم سے اتنے ہی اچھے ہو جائیں گے. لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ کیا تعلق ہمارا اچھا ہوگا. اور پھر اسی طرح ایک اور بڑا اچھا جواب آیا ہے کہ ہمیں ان کو معاف کرنا ہوگا، اور اسی طرح درگزر سے کام لینا ہوگا. پھر ایک اور جو ریپیٹڈ ہے جواب، میں ان کو نہیں لوں گی. پھر اور کیا کرنا ہوگا؟ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہنا ہوگا، یہ نسرین یاسین کہہ رہی ہیں. اور رول ماڈل خود بن کر دکھانا ہوگا. ٹھیک ہے،
ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے معاملہ کرنا ہوگا. ویری گڈ, یہ بہت اچھا جواب ہے. اپنی مثال قائم کرنا ہوگی, ٹھیک ہے. صبر کرنا ہوگا. اور یہ جو بات ہے سعدیہ مصطفیٰ لکھتی ہیں کہ مسلسل دعویٰ اور نصیحت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اس کو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ریپ اپ کر دیتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ان لوگوں پر صرف بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ اللہ سے بھی مدد چاہیں. جو آپ میں سے کسی ایک نے لکھا ہے کہ دعا کریں, پھر نرمی سے بات کرنا. ویری گڈ, یہ میمونہ اسلم لکھتی ہیں. اور پھر اسی طرح ان کی اچھائیاں ذہن میں لائیں اور ان کی برائیوں کو ان سے درگزر فرمائیں. اور پھر اسی طرح مسلسل اللہ کی خاطر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. پھر مسلسل اللہ کی خاطر ان کا سچا خیر خواہ ہونا ہوگا, یہاں تک کہ اتنی خیر خواہی کہ آپ ان کی پیٹھ پیچھے ان کی کوئی برائی نہ کریں. پھر اسی طرح مسلسل اللہ کی خاطر ان کی کوتاہیوں پر درگزر کرنا ہوگا. مسلسل اللہ کی خاطر یعنی لوجہ اللہ نرم رویہ اپنانا ہوگا اور ان سے مسلسل محبت کا اظہار کرنا ہوگا, یہاں تک کہ ان کا اعتماد آپ کے اوپر بڑھ جائے گا. اور کچھ یہ کام جو ہے وہ کتنے سالوں تک کرتے رہنا پڑے گا. ہم شاید ایسے کوئی 5 دفعہ یہ کام کر لیتے ہیں تو اب ہم کہتے ہیں کہ اب تو ہم تھک گئے اور اب ہم سے نہیں ہو رہا. لیکن ہمیں ایسا رویہ کتنے سالوں تک لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا جواب آ رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ, پھر تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور ہمیں ان کی اچھائیاں کبھی نصیب ہی نہیں ہوں گی. ایک مومن تو ایسے ہی سوچتا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم ایک اپنا ٹائم فریم بنائیں کہ ہمیں کتنے سالوں تک یہ کام کرنا ہوگا, کنٹینیوسلی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی جواب دینا چاہے گا کہ کم سے کم کتنے سال آپ کریں. یہ تو پھر آپ کی عادت بن جائے گی نا. آپ اتنے سال کریں گے تو ویسا رویہ آپ کے لیے اپنانا آپ کی عادت بن جائے گا. تو ہمیں کتنے سال تک کرتے رہنا پڑے گا کہ یہاں تک کہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہوں لیکن ہمارے اخلاق بہترین ہو جائیں گے. تو ایک عادت اپنانے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے؟ جی, وانیہ کہہ رہی ہے کہ 10 سے 20 سال کرنا ہوگا. اور سرورت لکھتی ہے کہ شاید 3 سال آپ کا لکھا ہوا ہے. اور کوئی کہہ رہا ہے کہ 40 دن تک کرنا ہوگا. نہیں, جب ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں تو ہم روز کے روز تو معاملہ نہیں کرتے. ہمیں ہو سکتا ہے کہ روزانہ معاملہ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش نہ آتی ہو, لیکن مختلف لوگ ہوتے ہیں اور ان سے ہمارے مختلف جو ہے وہ ملنے کا ٹائم فریم ہوتا ہے. کچھ لوگوں سے ہم روز ملتے ہیں, کچھ لوگوں سے ہم مہینے میں 1 دفعہ ملتے ہیں, کچھ لوگوں سے ہم ہر ہفتے میں ملتے ہیں. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ ان سے جتنی دفعہ ملتے ہیں تو ہر دفعہ اگر آپ کا رویہ درست ہوگا تو انشاءاللہ اٹ ٹیکس ایئرز اینڈ ایئرز کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے رویے کو سمجھ جاتے ہیں. اور جو استاذہ نے بات کی تھی اس لیکچر کے اندر کہ ان کا اعتماد آپ کے اوپر بڑھ جاتا ہے, اور پھر جب اعتماد بڑھ جاتا ہے تو آپ کی کڑوی باتیں بھی ان کو اپنے لیے خیر خواہی لگنے لگتی ہیں. تو اس لیے اٹ ٹیکس ایئرز اینڈ ایئرز. تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی, اپنے شوہروں کے ساتھ, اپنے ان لاز کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ, اٹ ٹیکس ایئرز اینڈ ایئرز ٹو بلڈ ٹرسٹ اپون دیم. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں جی اگلا پیراگراف لیتے ہیں. اور بڑے اچھے جواب آ رہے ہیں کے ساتھ دعائیں بھی کرنی ہوں گی. اور پھر اسی طرح وقت کر سکتے, حکمت کی ضرورت ہے. بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی نسرین. اور پھر اسی طرح مسلسل محنت کرنی ہوگی, حمیرہ کہتی ہیں. اور گھر والوں کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرنا ہی کرنا ہے, بالکل, اور ان سے درگزر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. چلیں جی اگلا پیراگراف کون پڑھے گا؟ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. جی سائمہ ناز آپ پڑھیں گی. جی باجی. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ تَأَثَّرَ بِقُوَّةِ الْمَخْلُوقِ وَلَمْ يَتَأَثَّرْ بِقُوَّةِ اللَّهِ وَذَلِكَ لِضُعْفِ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ فَحُرِمَ مِنَ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْ خَزَائِنِ اللَّهِ وَمِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ. جی Should I do its translation? جی میں آپ سے پوچھتی ہوں یہاں جی. پر. چلیں آپ بتائیے سائمہ, آپ کیا ٹرانسلیٹ کا کیا سمجھ میں آیا آپ کو یہاں سے؟
جی اس سے سمجھ میں آیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مخلوق سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ امپریس نہیں ہوتے، اور یہ جو چیز ہے یہ نتیجہ ہوتا ہے ایمان اور یقین کی کمزوری کا۔ اور جو شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی یا مخلوق کی قوت سے متاثر ہو جاتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہے، مخلوق میں ہی کھو کے رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ مخلوق میں کھو کے رہ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو یہ بات کی گئی ہے کہ وجہ بتائی گئی ہے نا کہ وہ کیوں مخلوق سے امپریس زیادہ ہوتا ہے اور اللہ سے امپریس نہیں ہوتا، کیا وجہ کیا ہے؟ اسی عبارت میں وجہ موجود ہے۔ جی وجہ ہے ضعف الایمانی والیقین، ایمان اور یقین کی شاباش، کمزوری۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ اچھا، میرا اگلا سوال ہے، کوئی اور اب جواب دے؟ جی مسز دانش آپ جواب دیں گی؟ یہ بتائیے کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا اسی پیراگراف میں کہ فَحُرِمَ مِنَ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْ خَزَائِنِ اللَّهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے خزانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ کیسے انسان اللہ کے خزانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا؟ جی مسز دانش کو شاید کچھ انٹرنیٹ ایشو ہے۔ ہما انیس آپ جواب دے دیجیے۔ اب آواز آئے؟ جی اب یہ آواز جی جی ہما انیس اب جواب دیں گی، پھر مسز دانش آپ کو بعد میں لے لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محروم کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کو، جو وہ لوگ جو ہے اللہ کے خزانوں سے جو ہے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ کون لوگ؟ وہ جو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور جن کے یقین میں کمی ہوتی ہے، یعنی تو اس وجہ سے یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کے خزانوں سے اس طریقے سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ جی آپ کا سوال؟ جی میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ اللہ کے خزانوں سے کیا محرومی ہوتی ہے، کیوں نہیں استفادہ کر پاتے، کیا وجہ تو یہ ہمیں پتہ چل گئی ہے، ایمان اور یقین۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہم کیسے اللہ کے خزانوں سے محروم ہو جاتے ہیں؟ ایمان اور یقین کی کمی آ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے پھر انسان کیا نہیں کر پاتا؟ اس پھر وہ صبر نہیں کر پاتا۔ سب سے بڑی بات تو ہوتی ہے وہ صبر نہیں کر پاتا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مشکلات پر وہ صبر نہیں کر پاتا، کیونکہ یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، تو پھر ویری وہ گڈ، ٹھیک ہے۔ اور کیا، اور کوئی بتائے گا اور کیا نہیں کر پاتا؟ باجی میں بتاؤں؟ جی آپ بتائیے۔ جی وہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی مطلب یقین اور ایمان نہیں ہوتا تو پھر وہ دعا بھی نہیں کرتا ہے، اور وہ لوگوں کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اس طرح محروم رہ جاتا ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دعا نہیں کرتا، آپ کا مطلب یہ ہے، اور وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا تو وہ دعا نہیں کرتا، اور اللہ کی رضا، کوشش بھی نہیں کرتا، اس طرح۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سعدیہ مصطفیٰ، جی جی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خزائن اللہ میں براڈر ویژن میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں خزانوں میں، اللہ کے خزانوں میں۔ اگر ہم اس کو حقیقی معنوں میں لیں تو انسان جو ہے وہ مخلوقات اور لوگوں کی باتوں اور لوگوں کی مصنوعات میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اللہ کے خزانے یعنی ذکر کی محافل ہیں، یا پھر حدیث کی یا قرآن کی جو حلقات ہیں، یا جو نماز میں سکون ہے، یہ خزانے ہیں نا اللہ کے، تو ان سے وہ استفادہ نہیں حاصل کر سکتا، اور اس کا وہ تعلق ہی نہیں بن سکتا اللہ سے، کہ وہ اللہ کہ یہ جن چیزوں کے لیے وہ پریشان ہو رہا ہے لوگوں سے، یا کوئی ٹینشن ہے، یا تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کا وہ تعلق ہی نہیں بن سکتا کہ وہ اللہ سے وہ مانگے، یا اس پہ وہ اللہ کی وہ برکات ہوں۔ اور آپ سمجھ رہی ہیں میری بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جزاک اللہ خیر، الحمدللہ صحیح باجی کہہ ہم رہی ہے۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بولیے نغمانہ کی طرف۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ باجی، مجھے جو اس پیراگراف میں جو بات سمجھ آ رہی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے روک لیتا ہے. اگر انسان کا اس بات پہ یقین ہو کہ نفع اور نقصان دینے والی اللہ کی ذات ہے تو پھر وہ نہ لوگوں سے ڈرے اور اپنا عمل جو ہے وہ درست رکھے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھے. اور اسی طرح جیسے ہم مال کے بارے میں بخیل ہو جاتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اگر ہمیں یقین ہو کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے تو پھر تبھی ہم اس خیر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کو وہ خزانے پتہ ہی نہیں ہوتے، وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. جیسے صدقے کی مثال بڑی اچھی ہے کہ اگر کوئی صدقہ اسی لیے نہیں کر رہا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جائیں گی اور صدقہ میری مصیبت کو دور کر دے گا. ویری گڈ، بہت اچھی آپ نے مثال دی. اور کوئی کون بولنا؟ السلام علیکم. جی روحی کی ٹرن ہے. جی روحی. جی باجی، یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب تک اللہ پر یقین نہیں ہوتا تو نہ تو ہمیں دعائیں فائدہ دیتی ہیں نہ تو دوا فائدہ دیتی ہے. پھر ہم دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ سب وہ کر رہا ہے. ہم اللہ پر جب یقین نہیں ہوتا تو ہم ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم دوائی کھاتے بھی ہیں. تو اللہ پر اگر یقین نہیں ہے تو وہ دوائیں بھی ہمارے لیے کام نہیں آئیں گی اور کسی کی دعائیں بھی کام نہیں آئیں گی. تو اللہ پر بہت زیادہ یقین ہونا چاہیے اور ایمان کی کمزوری نہیں رہے گی تو ہی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا سم اپ کر لیتی ہوں. آپ لوگوں کے جو جوابات آ رہے ہیں. میں کچھ کہنا چاہوں گی. جی کمل بولیے. بندہ اللہ سے جب جڑتا ہی نہیں ہے، اس کو مطلب اللہ کے موجود ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، تو وہ اس کا کوئی زندگی کا فوکس ہی نہیں ہوتا کہ وہ زندگی گزار ہی کیوں رہا ہے. نہ وہ دنیا کی تیاری کر پاتا ہے، نہ وہ آخرت کی تیاری کر پاتا ہے، کنیکٹڈ ہی نہیں ہو پاتا اللہ سے. تو وہ اللہ کو پہچان ہی نہیں پاتا، تو اللہ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت سے وہ فائدہ اٹھا ہی نہیں پاتا. اس کو یہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ میرے لیے کیا خزانے موجود ہیں. جی الحمدللہ. اور مزید جواب یہ آ رہے ہیں کہ حسن ظن نہیں رکھتا اللہ سے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حسن ظن رکھنے کا کیا فائدہ ہے. پھر ایک اور جواب یہ ہے کہ وہ ردیت باللہ ربن ہی نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتا، تو پھر وہ صبر نہیں کر پاتا اور پھر اس کا اجر، صبر کا جو اجر ہے وہ نہیں لے پاتا، اور جو ہے مشکل حالات میں بھی شکر نہیں کر پاتا، اور جب شکر نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ نعمتیں اور دور ہو جاتی ہیں اس سے. پھر اسی طرح آخرت کے فائدوں سے محروم ہے ایسا شخص. اور اسی طرح کسی نے لکھا ہے کہ کوئی غم یا مصیبت آ گئی تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اس پر بھی اجر دے گا، تو انسان اس پر بھی خوش اور مطمئن رہے گا. سائمہ ناز لکھتی ہیں یہ. اور پھر اسی طرح لوگوں پر رحم کرنا چھوڑ دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں پر رحم کرنے کا کیا اجر ہے کہ اللہ آپ کے اوپر رحم کرے گا. پھر اسی طرح وہ اگر برے اخلاق میں پڑا ہوئے، فرض کریں وہ چغلی کرتا ہے، تو پھر امانت دار نہیں رہتا، لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے، اور اگین وہی والی بات ہے کہ اعتماد پیدا نہیں ہوتا لوگوں کا اس کے اوپر. اور جو دنیا میں کھو جاتا ہے وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور غفلت میں پڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی پروڈکٹیو کام نہیں کر پاتا، اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے اور نہ کچھ اپنے لیے دنیا میں کما پاتا ہے، اور یعنی اس کے تعلقات لوگوں سے اچھے نہیں ہوتے، اور آخرت تو اس کی جاتی ہی جاتی ہے. تو اس لیے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ جب انسان کو اللہ کی معرفت ہو اور اس کے پاس ایمان ہو اور یقین ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے خزانوں سے فائدہ نہ اٹھائے. اچھا، یہاں پر میں آپ سب سے ایک اور بھی سوال کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ بحیثیت مومن کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ کسی کے پاس مال زیادہ دیکھتے ہیں، یا ہم کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، یا اولاد کی کثرت ہوتی ہے، کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے اور کسی کے پاس ہوتی نہیں ہے. تو جب ہم بینگ اے مومن، جب ہم ایسے سینیریوز کو دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، تو ایک جو اسپونٹینیس ہماری زبان سے جو سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہم کیا کہتے ہیں؟ باجی ہم بتائیں کہ ایک عام آدمی دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے، پھر ہم مومن پر آئیں گے. ایک عام آدمی دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ جی حنا غضنفر. میں تو فوراً ماشاء اللہ کہتی ہوں. الحمدللہ جیسی کو اچھی زندگی پتہ ماشاء اللہ. الحمدللہ. چلے یہ بتائیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچے ہوتے ہیں، یوتھ ہوتی ہے ہماری، وہ کیا کہتی ہے؟
बच्चे तो कहते हैं वाओ कितना क्यूट है ये, इसके ये है वो है, इसको ना बोलते हैं बच्चे तो। जी बिल्कुल। और हमारे पास माशाल्लाह खूब अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि चले ये कुछ पिछले आप सबके जवाब आए जो मैंने अभी देखे। ठीक है, आप लोगों ने लिखा है कि उम्मीद नहीं होती और इस वजह से वो ये सब काम कर रहा होता है। ठीक है जी, उम्मीद पे हमने कुछ और लिखा कौन बाजी। बताएगा बच्चे और क्या कहते हैं ऐसे मौक़ों पे, बच्चे और क्या कहते हैं? जी मैं बाजी, वो बताऊं? एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा बाजी। और ठीक है। बाजी मैंने ना यकीन के हवाले से बाजी मैंने 2-4 जुमले लिखे हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जी बोलिए। अल्लाह ताला पर यकीन के हवाले से मैंने लिखा है कि बंजर जमीन में सब बेनाम होता है, बंजर जमीन में सब बेनाम होता है, हल्की सी फवार हो तो बाबे रिजवान होता है। सफर है मुख्तसर हयाते कारवां का अब, सफर है मुख्तसर हयाते कारवां का अब, जो रुक जाए मुकर्रर तो मीजान होता है। इरादे पुख्ता और नीयत भी मुसफ़ा हो, इरादे पुख्ता और नीयत भी मुसफ़ा हो, हर दश्त में खड़ा सामने मेज़बान होता है। और बुरा हो जब तमा भी हो फरेब नफ्स भी शामिल, बुरा हो जब तमा भी हो फरेब नफ्स भी शामिल, नजर जाए जिधर भी रेगिस्तान होता है। और वाजिस का एक है आखिरी मैंने जो लिखा है कि सुना हमने जो तश्त अज़बाम है औज, सुना हमने जो तश्त अज़बाम है औज, जो ना सुने तो वही काफिर और नाफरमान होता है। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत ही खूबसूरत आपने ये तहरीर लिखी है। इसको जरूर आप हमारे एडमिन को भेजें और फिर इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे, अपनी टीम से मशवरा करेंगे और फिर अगर हमारी टीम इजाजत दे तो हम जरूर इसको शेयर भी कर लेंगे एज स्टूडेंट शेयरिंग के तौर पर। अच्छा जी, यहाँ पे मजे मजे के जवाब आ रहे हैं। किसी ने लिखा कि जब बच्चे इम्प्रेस हो जाते हैं मखलूक से तो वो कहते हैं ओ माय गॉड, कोई कहता है काश, कोई कहता है हमें भी चाहिए, और फिर कोई कहता है कि ओ दे आर सो लकी, हम में क्या कमी थी जो हमें नहीं मिल सका, और फिर वो कहते हैं काश हमारे पास भी होता। और कुछ लोग कहते हैं कि जब मोमिन देखता है तो फिर वो क्या कहता है। चलें अब आप लोग ये बताएं। अब जैसे हिना ने शेयर किया था कि मैं तो कहती हूँ माशाल्लाह, और मोमिन और क्या कहता है? मोमिन के दिल पे भी तो ये बात गिरा गुजरती है ना कि उसके पास वो चीज नहीं है जो दूसरों के पास है। हमें कुरान से ऐसी कौन सी आयात मिलती हैं कि जो हमें बड़ा तसल्ली देती हैं कि ये तो दुनिया की रौनकें हैं और आखिरत तो बाकी रहने वाली है। कोई कुरान से हवाला दे सकता है जिससे उसकी जो है वो ईमानी कुव्वत में इजाफा होता है? जी बाजी मैं बताऊं? जी कौन? सना जावेद है जी, बताइए जी। सूरतुल कहफ की आयत है अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन अमला। ये सॉरी मुझे खैरुन इंद रब्बिका सवाबुन व खैरुन अमला। शाबाश। यानी माल और बेटे जो है दुनिया की जीनतें हैं और रहने वाली बाकी रहने वाले अमल सालिहात हैं, नेक अमाल हैं। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए खालिदा जुबैर आप कोई और बताएंगी? कोई और आयत कुरान से जो ऐसे मौके पे इंसान को बड़ा तसल्ली देती है? कुरान की जो ये आयत है कि एक तो वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, तो ये जब पढ़ते हैं तो वाकई जहन में आता है कि जिन चीजों की हम ख्वाहिश कर रहे हैं वो तो सिर्फ धोखे का ही सौदा है। और जिस तरह और जगह भी आता है कि दुनिया जो है वो लहब और लाब है, तो उससे भी अंदाजा होता है कि जिन चीजों के पीछे वी आर रनिंग और वेस्टिंग आवर लाइफ, तो वो तो सिर्फ पानी है, यहीं रहने वाली हैं। और मुझे जिस तरह पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि दुनिया जो है हकीकी मायनों में वी हैव टू कंटिन्यूअसली रिमाइंड आवरसेल्फ कि दुनिया जो है दारुल इब्तिला है, दुनिया फानी है और दुनिया दारुल अमल है। तो बस इन चीजों को जहन में रखेंगे तो फिर दुनिया की हकीकत हमें सामने नजर आती रहेगी। और स्पेशली जब हमारे करीबी कोई जाते हैं तो उससे हमें और ज्यादा पता चलता है कि मौत कितनी अटल हकीकत है, और ये कि हम सबको भी जाना है और इसकी हमें तैयारी करना चाहिए। बस यही कहना ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बताऊं? ठीक है जी जी, और कोई जवाब देना चाहेगा? कोई आयत कुरान से बतानी है आपने डायरेक्ट? जी मैं बताऊं? जी फाइजा बताइए। जी आयशा आप बताइए। बाजी सूरह रहमान में आया है ना कि कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम।
ٹھیک ہے الحمدللہ. جی اور کوئی آیت کوٹ کرنا چاہے گا؟ باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دعائیں دیتے ہیں، بارک اللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، اللہم بارک لہم کہتے ہیں، اور اسی طرح الحمدللہ کہتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک کہتے ہیں، اللہ کا فضل اس سے مانگتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرما دے. بالکل آپ مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ آپ نے کسر نفسی سے کام نہیں لینا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی نواز دے. تو ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کی بڑے اچھے جواب آ رہے ہیں. اور ایک اور کسی نے شائستہ ارم لکھتی ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. وہ یہ دعا مانگ لیتی ہیں. اور پھر اسی طرح کچھ اور بھی آیات ہیں جو کہ ریپیٹڈ ہو رہی ہیں. اور ایک اور آیت آئی ہے کہ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. یہ مختلف آیات ہیں کہ جن کے ذریعے فاصبر صبرا جمیلا ھذا من فضل ربی، اور پھر اسی طرح والآخرۃ خیر وابقی. اور فرا سما نے بہت ہی پیاری آیات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. اور بہت ہی ماشاءاللہ امیزنگ جواب آ رہے ہیں. ایک اور آیت آئی ہے کہ والآخرۃ خیر وابقی. ماشاءاللہ زبردست، بہت ہی خوبصورت آپ سب کی جو ہے وہ میموری ہے، اور بہت ہی خوبصورت آپ سب کی کلیکشن آ رہی ہے آیات کی. اور یہ بڑی اچھی آیت آئی ہے. ادیبہ آصف لکھتی ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 جو کہ کیا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ان چیزوں کی محبت ڈال دی جیسے عورتیں، بیٹے اور سونے چاندی کی جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. الحمدللہ ویری گڈ. آپ سب کی بہت ہی زبردست ایفرٹ ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. چلیں جی اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اگلا پیراگراف لیتے ہیں. واللہ جل جلالہ. جی یہ کون پڑھے گا؟ جی باجی میں پڑھ لوں. آپ کی ٹرن آ چکی ہے فائدہ. آئی وڈ لائک کہ کوئی اور بھی اب پارٹیسپیٹ کرے تاکہ سب کو موقع ملے. جی ادیبہ آصف آپ کا مائک اوپن ہے. میں نے نہیں پڑھا. جی واللہ جل، میں پڑھوں؟ جی واللہ جل جلالہ عنده قوة المخلوقات كالرياح والعواصف والصواعق والزلازل والمياه والجبال والخسوف والبراكين والناس عندهم قوة المصنوعات كالصواريخ والمدافع والقنابل وقوة المخلوقات أعظم من قوة المصنوعات، فكيف بقوة الله التي لا يقف لها شيء ولا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء. ولا ينصرن جی آیت بھی پڑھیے. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ٹھیک ہے جی. اب میرا سوال ہے، مجھے یہ بتائیے کہ قوت المخلوقات اور کون سی دو قوتوں کا ذکر کیا گیا اس پیراگراف کے اندر؟ صرف آپ نے ان قوتوں کا نام بتانا. اس میں دو قوتوں کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی قوت ہے اللہ تعالیٰ نے جو جیسے بتائی ہیں ہوائیں، ہریکینز، آندھیاں، بجلیاں، زلزلے، پانی، جی پہاڑ، ان کو کیا زمین. کہا گیا ہے؟ ان کو قوت المصنوعات کہا گیا. نہیں، کون ساری مخلوقات. مخلوقات کہا گیا ہے. ٹھیک ہے میں بتاؤں؟ جی چلیں صفیہ سلطانہ اب آپ بتائیے قوت المصنوعات کیا ہے؟ جی قوت المصنوعات وہ میزائلز ہیں جیسا یہاں کہا گیا ہے. کل
کالصواریخ والمدافع والقنابل یعنی جیسے بمبس وقوت المخلوقات. اور جو ہے نا اٹس نیچر ورسز انٹیلیجنس. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو نیچر ہے وہ زیادہ قوت والی ہے ہاں انسان کے مخلوقات سے, یعنی جیسے انسان مصنوعی چیزیں جیسے بناتا ہے, نیچر از مور اسٹرانگر دین دیز تھنگس. ٹھیک ہے, ویری گڈ. نیچر ورسز انٹیلیجنس ہے یہ. اور اس میں کون سی قوت کس پر حاوی ہے؟ جی نیچر کی قوت آرٹیفیشل قوت سے زیادہ اسٹرانگ ہے. فار ایگزامپل جی جیسے وی کی ناٹ کنٹرول ویدر اور volcanoes اور اینی تھنگ. ٹھیک ہے, ویری گڈ. ٹھیک ہے, یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو یہاں پہ بات کی ہے کہ فَكَيْفَ بِقُوَّةِ اللَّهِ الَّتِي لَا يَقِفُ لَهَا شَيْءٌ وَلَا يُعْجِزُهَا شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. تو یہ جو بات ہے کہ پھر کس طرح اللہ کی قوت کے آگے کوئی چیز رکتی ہی نہیں اور نہیں عاجز کرتی کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں. تو کیسے ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو انہوں نے اوپر مثالیں دی ہیں, ہوا کی مثال ہے, آندھی کی مثال ہے, بجلیوں کی مثال ہے, براکین ہیں, خسوف ہیں, جبال ہیں, میاہ ہیں, زلزلے ہیں, یہ کیسے جو ہے وہ ان کے آگے انسان کی کوئی قوت رکتی نہیں ہے اور اللہ کی قوت کو عاجز ہی نہیں کرتی؟ کوئی مثال دینا چاہے گا؟ جی میم میں مثال دوں. جی اسما بتائیے. دیکھیں جیسے کہ اللہ پاک کی قوت المخلوقات میں سے پانی ہے نا, تو اس پانی کو استعمال کر کے انسان نے عقل استعمال کی. عقل بھی اللہ پاک نے دی انسان کو, اور جو ظاہری اسباب انسان استعمال کرتا ہے وہ سارا کچھ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. تو اس کو باندھ کے تو ڈیم بنائے گئے, ڈیم سے پھر بجلی پیدا ہوتی ہے, بجلی کو انسان اپنے استعمال میں لاتا ہے. تو وہ ایک عارضی وہ چیز ہے. دیکھیں آج کل جیسے لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی اچانک چلی جاتی ہے, ہم لوگ اندھیرے میں بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک عام مثال ہے. اسی طرح اگر کوئی بہت بڑی بلڈنگ بنا لیتے ہیں انسان, کتنی اس کی وہ ہوتی ہیں سٹوریز ہوتی ہیں, اور جب زلزلہ آتا ہے تو وہ زمین بوس ہو جاتی ہے. تو اللہ کی قوت کے آگے کوئی چیز بھی نہیں ٹھہر سکتی. تو اس کے لیے ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایکنالج کرنا چاہیے جو چیزیں اس نے ہمیں دی ہیں, اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ, ویری گڈ. بہت اچھی مثالیں دی چیٹ کے اوپر کہ سونامی کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے. پھر اسی طرح جو تھی وہ ٹائٹینک, یہاں پہ ایک اچھی مثال آئی ہے کہ ٹائٹینک بنائی گئی لیکن وہ ڈوب گئی اور کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکا. پھر اسی طرح ایک اور جو ہمارے ساتھی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم وی کین ناٹ کنٹرول رین, ریور اینڈ ہوا. ہم کچھ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے, چاہے وہ قصف ہیں, چاہے وہ براکین ہیں, چاہے وہ زلزلے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو وہ صرف ایک جھٹکا ہوتا ہے, اور اس جھٹکے میں دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اس کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے. وہ پھر تو صرف تباہی آتی ہے. اور اسی طرح جیسے کسی نے لکھا کہ کووڈ جو ہے وہ ایک ون آف دا ایگزامپلز ہے. اور پھر اسی طرح بالکل ہم بے بس ہیں اس بیماری کے آگے اور اس مشکل کے آگے. بالکل ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں طریقے بتا دیے ہیں کہ ہمیں عاجز ہو کر رہنا ہے, اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور اللہ کو پہچاننا ہے. تو اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد ہمارے لیے ہوگی, جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ جب یہ سب آتی ہیں آفتیں تو اس سے صرف انسانوں کو ہی مشکل نہیں آتی, اور بھی جاندار جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو جاتی ہے. کون سی اور مخلوق ہے جو افیکٹ ہو جاتی ہے؟ اگر بارشیں تیز ہو جائیں اور سیلاب کی سچویشن جو ہے وہ آ جائے تو پھر پلانٹس, بالکل جانور, لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے ڈسپلیسڈ ہو جاتے ہیں, پرندے ان کے درخت گر جاتے ہیں تو ان کے گھر ختم ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح بیماریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت ساری بیماریاں لے کر آتی ہے.
تو اس لیے جو ہے وہ انسان بالکل بے بس ہے، اور پھر بھی انسان جو ہے وہ اللہ کو جو ہے ایسے بہت لوگ ہیں کہ جو اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اور وہ اللہ کو کیا کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں. جیسے مختلف سائنٹسٹ کی اگر آپ ڈاکیومنٹریز دیکھیں تو وہ اللہ کو اللہ نہیں کہتے، بلکہ وہ کس نام سے پکارتے ہیں اللہ کو؟ کوئی چیٹ میں لکھ کے بتا سکتا ہے؟ گاڈ کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ نیچر، مدر نیچر. وہ کہتے ہیں کہ مدر نیچر نے یہ کر دیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو کہ مختلف ایسے لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کائنات کے قریب لے آتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایمان نصیب کرے. ہم نیکسٹ پیج پر آتے ہیں، اور میں یہاں پر اگلا جو پیراگراف ہے واللہ قوی عزیز، یہ جو ہے وہ میں صرف ریڈ کرواؤں گی، اور پھر ہم اگلے پیراگراف پہ ڈسکشن کریں گے جو کہ بہت انٹرسٹنگ پیراگراف ہے. تو پہلے ہم جی میم میں پڑھوں؟ جی میں چاہوں گی میں کروں جی؟ ساجدہ ریڈنگ کریں. ساجدہ کو موقع دیں پلیز. جی تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم. واللہ قوی عزیز یفعل ما یشاء ویخلق ما یشاء ویغیر ما یشاء یأتی بالفرج بعد الضیق وبیسر بعد العسر وبالامن بعد الخوف وبالبسط بعد القبض آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے ساجدہ. جی آواز کم آ رہی ہے؟ جی آواز کم آ رہی ہے. نہیں، آپ نے یہیں سے پڑھنا ہے، وبالیسری بعد العسر سے پڑھیے. جی وبیسر بعد العسر وبالامن بعد الخوف وبالبسط بعد القبض وبالعافیت بعد المرض وباللیل بعد النہار وبالحر بعد البرد وبالغنی بعد الفقر کل یوم ہوا فی شان. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ نا آپ نے تھوڑا سا اعراب کو چیک کر لیجئے. وبالیسری بعد العسر ہے یہ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ آپ نے پڑھا نا وبالغنا بعد الفقر، ٹھیک ہے. یہ آخری والا جو اس کا کل یوم ہوا فی شان سے جو پہلے ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی اگلا پیراگراف میں چاہوں گی کہ یہاں پہ جو ہے وہ کیا بتایا گیا. چلیں اس پیراگراف کو جلدی سے کوئی ایک جملے کے اندر کوئی سم اپ کرنا چاہے تو کر دے، اور پھر ہم انشاءاللہ اگلے پیراگراف پہ جائیں گے. جی السلام علیکم. آپ اس کو سم اپ کیجئے. جی اس میں مؤلف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ پیدا بھی کرتا ہے، اور وہ یعنی جیسے چاہتا ہے وہ حالات کو بدل بھی دیتا ہے. کبھی تنگی کے ساتھ فراوانی بھی آتی ہے، اور آسانی کے ساتھ مشکل بھی آتی ہے، امن کے ساتھ خوف بھی آتا ہے، اور کبھی وہ کشادہ کر دیتا ہے چیزوں کو، رزق کو، اور پھر کبھی ان کو تنگ بھی کر دیتا ہے. اور کبھی عافیت کے بعد مرض بھی یعنی بیمار بھی ہو جاتا ہے انسان، اور رات کے بعد دن آتا ہے، اور یعنی گرمی کے بعد سردی آتی ہے، اسی طرح ٹھنڈ آتی ہے یعنی، اور پھر وہ غنا کے بعد فقر بھی دے دیتا ہے، یہ فقر کے بعد غنا بھی دے دیتا ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ جیسے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اپنے مخلوق کے ساتھ. تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جس کے ساتھ جیسے چاہتا ہے وہ معاملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک جملہ میں بتاؤں، ایک جملہ میں پڑھ کے. جی شائستہ. جی شائستہ آپ بولیے. جی اس میں مؤلف کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہمارا حال معلوم ہوتا ہے، مگر بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا حال اللہ کے سامنے پیش کرے. یہ ہم اگلے پیراگراف میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ ہماری پچھلی ساتھی نے اس کے بارے میں بتا دیا. چلیں جی اب ہم اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں. وفی غزوۃ بدر. جی یہ کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں. جی مسز دانش آپ پڑھیے. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. وفی غزوۃ بدر من السنۃ ثانیۃ للحجرۃ اراد اللہ
عز وجل أن يظهر قدرته للمؤمنين ويعلمهم كيف يستفيدون من قدرته بواسطة الإيمان والأعمال الصالحة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم واتقوا بكفار قريش وسناديدهم في بدر ووقف القليل أمام الكثير وأولياء الرحمن أمام أولياء الشيطان وأهل الحق أمام أهل الباطل. فاستغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه وعرض عليه حاله وحال أصحابه وحال أعدائه فأجاب دعاءه وأمدهم بالملائكة وكان يكفيهم لهزيمة الكفار ملك واحد كجبريل الذي له 600 جناح منها يسد الأفق والذي رفع قري قوم لوط إلى السماء ثم قلبها عليه ولكن لشدة فرح الله باجتماع المؤمنين للعلاء كلمات الله ونصرة دينه أمدهم بألف من الملائكة كما قال سبحانه. جی پڑھیے. جی إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. شاباش. چلیں جی اب تھوڑا سا اس کو ذرا اعراب کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر سیکنڈ لائن میں دیکھیے وَيُعَلِّمَهُمْ كَيْفَ يَسْتَفِيدُونَ مِنْ قُدْرَتِهِ بِوَاسِطَةِ الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ. ٹھیک ہے, یہ بِوَاسِطَةِ الْإِيمَانِ ہے. اور اسی طرح ایک اور جو آپ نے پڑھا تھا اسی کے نیچے وَأَصْحَابُهُ مَعَ قَلَّةِ عَدَدِهِمْ وَكَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ باقی آلموسٹ کریکٹ ہی تھا. اور اب میں تھوڑا سا آپ سب سے سوالات کرتی ہوں اس پیراگراف سے جو کہ بہت ہی امیزنگ پیراگراف ہے. میرا سوال آپ سب سے ہے, جس کا ہینڈ ریزڈ ہوگا اور مائک اوپن ہوگا وہ جواب دے گا. یہ مجھے بتائیے کہ ہم بحیثیت مخلوق یعنی ہم سب انسان ہیں اور بہت کمزور ہیں. ہم نے اپنی کمزوری کے بارے میں اوپر پیراگرافس میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ ہم کیسے اللہ کی قدرتوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی کون جواب دے گا؟ آپ نے اسی پیراگراف میں سے جواب دینا ہے اور بہت آسان الفاظ ہیں جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. بس مائک اوپن آ رہا ہے سمیہ عادل کا. جی سمیہ. میں بتاؤں؟ جی سمیہ بتائیے. عزیزہ رشید. جی عزیزہ آپ کی ٹرن ابھی آئے گی, پہلے سمیہ کو بولنے دیجیے. جی سمیہ آئی تھنک ان کا کچھ مائک ایشو ہے. جی آپ بتائیے. بطول اقبال کا مائک اوپن ہے. جی باجی یہاں جس طرح ذکر کیا مصنف نے غزوہ بدر کا کہ 2 ہجری میں جو غزوہ بدر ہوئی تھی کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا اور وہ لوگ نکلے اور ان کے پاس جو اللہ کی ایمان تھا اور قوت تھی, ان کے پاس عمل صالح تھے, اللہ کے نبی ان کے ساتھ تھے اور صحابہ کرام کے ساتھ, اور ان کی تعداد دیکھنے میں بہت وہ قلیل تھے اور ان کے دشمن ان سے ڈبل سے بھی زیادہ تھے. جی لیکن وہ لوگ آمنے سامنے ایک طرف. میں نے آپ سے بہت سمپل سا سوال کیا ہے. میں نے آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم بحیثیت مخلوق بہت کمزور ہیں لیکن ہم کیسے اللہ کی قدرت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جواب میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ان پر عمل کر کے, اللہ کے رسول کی پیروی کر کے اور اس پہ کامل ایمان رکھ کے
ٹھیک ہے, فائدہ اٹھا کر کیسے؟ ایمان آپ نے جب دیکھیں آپ کے ٹیکسٹ سامنے لکھا ہوا ہے جی تفیدون من قدرتی ہی یہ 3 عمل صالح کرتے. جی یہ 2 کام ہیں. الحمدللہ یہ آپ سب کو پتہ ہے, لیکن میں آپ کو نا عربک ٹیکسٹ سے کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں, تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جواب آپ نے ٹیکسٹ سے دینا ہے. تو ہم اللہ کی قدرت سے فائدہ 2 چیزوں سے اٹھا سکتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. ٹھیک ہے, الحمدللہ. چلیں اگلا کویسچن لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ غزوہ بدر میں مقابلہ کن 2 گروہوں کے درمیان تھا؟ مصنف نے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے آپ نے بس وہ الفاظ بتانے ہیں. جی کون جواب دے گا؟ قریش. جی سہرش آپ جواب دیجئے. بکفار قریش. اور دوسرا گروپ تھا اولیاء الرحمن, اور ایک جگہ کہا گیا ہے اولیاء شیطان. ٹھیک ہے, اور کون آمنے سامنے تھے؟ پورا جواب دیجئے. وَأَهْلُ الْإِمَامِ وَأَهْلُ الْبَاطِلِ وَاسْتِغَاثَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی وَأَهْلُ کون مد مقابل تھے؟ آپ نے پورا جواب. جی سہرش انصاری آپ جواب دیں گی. امام اہل الباطل. جی شمیم. واہل الحق امام اہل الباطل. ٹھیک ہے, اور اولیاء الرحمن اور اولیاء شیطان. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کیا تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ آپ سب میں سے کسی نے یہ واقعہ کھول کے پڑھا کہ ہم سے 313 تھی. جی کون جواب دے رہا ہے؟ رفت. جی 313 تھی. 313 کس کی تعداد تھی؟ مسلمانوں کی. جی مسلمانوں کی تعداد تھی. اور کیا کم تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس اسلحہ بھی کم تھا. ٹھیک ہے, اور کفار کتنے تھے؟ کفار تو آئی تھنک 1000 کے قریب تھے. جی ہمارے پاس یہاں پہ جواب آنے شروع ہو گئے کہ 1000 کے قریب کفار تھے, اور مسلمان وہ 313 تھے, یعنی 3 گنا تقریباً زیادہ تھے کفار. اور کوئی یہ بتا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ صفیہ سلطانہ لکھتی ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ 7 گھوڑے تھے, جبکہ ہمارے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں لکھا رہا ہے کہ 2 گھوڑے تھے, اور 70 اونٹ تھے, اور ہر اونٹ پر 2 یا 3 صحابہ کرام سوار تھے. اور جو کافر تھے ان کے پاس وہ تعداد میں 1000 تھے, ان کے پاس 100 گھوڑے تھے, 600 زرہیں تھیں, اور کثرت سے اونٹ تھے ان کے پاس. تو آپ دیکھیں کہ کیا اپوزٹ جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس ہیں, اور پھر بھی جیت جو ہے وہ مومنوں کی ہو رہی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ مشکل یا جو ہے وہ مشکل ہو, سخت ہو, یا معمولی سی مشکل ہو, یعنی مشکل معمولی ہو یا سخت ہو, مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ جی کون جواب دے گا؟ اسی واقعے کو سامنے رکھ کے آپ نے جواب دینا ہے کہ مشکل معمولی ہو یا سخت ہو, مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی عاصمہ طاہرہ. مومن کا رویہ جو ہے باجی اس میں بتایا گیا فاستغاث نبی کی سنت سے بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ہی مدد مانگے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اللہ ہی سے مدد مانگے چاہے مشکل کیسی بھی ہو. یہاں پہ جواب آ رہے ہیں کہ توکل علی اللہ کرنا بہت ضروری ہے, اللہ پر بھروسہ کرنا, اللہ سے مدد مانگنا, اور اسی سے دعائیں کرنا. یہاں پہ جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے استغاثہ کیا, دعا کر کے باجی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, سجدہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے, اور عاجزی. اور کیا کر رہے تھے؟ استغاثہ میں کیا کیا شامل ہے؟ فریاد کرنا. ٹھیک ہے, اور فریاد میں اور کیا ہے؟ رو کے دعائیں کرنا, رو کے دعائیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو کیا مل رہا ہے یہاں پر؟
اپنا جی حال بتانا، یہاں صحابہ کا جی حال بتایا۔ جی بالکل حالات اپنے بیان کیے، اور یہاں پہ ارم عائشہ لکھتی ہیں کہ اپنے حالات بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حالات بتائے، اور اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسورسز تھی ان کی قلت سے آگاہ کیا، حالانکہ اللہ تو علیم ہے، اس کو تو سب کچھ پتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پاس یہ ہے اور یہ نہیں ہے، اور ہمارے اصحاب کا حال کیا ہے اور ہمارے دشمنوں کا حال کیا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور پھر اللہ نے ان کی کس چیز سے مدد کی؟ فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں سے مدد کی، الحمدللہ، فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی اللہ جی تعالیٰ۔ بالکل، فرشتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی، اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کتنے سارے فرشتوں نے مدد کی، کسی کو پتہ ہے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیات میں جواب بھی لکھا ہوا ہے، 1000 1000 فرشتوں سے مدد کی گئی، پھر اور 3000 پھر 5000 جی جی ان کو 3000 کی فرشتوں سے بھی مدد کی گئی۔ اب میرا آپ سب سے آخری سوال ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کس بات پر تھی؟ یہ جو آخر میں جواب لکھا ہوا آ رہا ہے نا کہ وَلَٰكِن لِشَدَّةُ فَرِحَ اللَّهُ بِاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کیا ہے؟ اللہ کی خوشی کس بات پر تھی؟ یعنی اللہ چاہتا تو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ کافر اور مومن آمنے سامنے ہیں، تو کافروں کو ویسے ہی کسی آفت کے ذریعے تباہ و برباد کر دیتا، تو اللہ نے مومنوں کے ذریعے کیوں کافروں کو جو ہے وہ جنگ ہار گئے، مومنوں سے کیوں لڑوایا؟ تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کس بات پر تھی؟ جی جی بتائیے، جی بتائیے لِأَعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کے نام کو بلند کر رہے تھے اور اللہ کے دین کی مدد کر رہے تھے۔ بالکل، اور پھر جو ہے وہ اللہ نے ان کی پھر مدد فرمائی ایسے فرشتوں سے، من الملائکتی مردفین کی بات آئی ہے کہ وہ سب کے سب کیسے تھے؟ نشان زدہ تھے، یعنی وہ اس کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خاص کیا تھا کہ وہ کافروں سے لڑائی کریں گے۔ اب میرا بس آپ سب سے بالکل آخری بات ہے کہ آپ نے اس پورے واقعے سے کیا سبق سیکھا، یا آپ نے اپنی چیٹ پہ لکھنا ہے، کیا آپ کو عمل کی بات پتہ چلی اس پورے واقعے کا جو ذکر مصنف نے کیا ہے؟ جی، اور آپ چاہیں تو آپ میں سے کوئی جواب بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ بس اب ہماری کلاس کا ٹائم آف ہی ہو رہا ہے، تو اگر کوئی جواب دینا چاہے تو ہم اس کا مائک اوپن کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سعدیہ، وعلیکم السلام۔ جی میرے لیے مجھے جو یہ لیسن ملا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حالات بیان کر کے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے، اور یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کو پتہ ہے میرے حالات، نہیں، ایک ایک چیز ایکسپلین کرنی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حالانکہ وہ نبی تھے، اللہ کے پیارے تھے، اور لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے حالات گڑ گڑا کے مانگے، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگنا، اللہ کو عاجزی پسند ہے ہماری۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے جی، ویری گڈ۔ اور آپ دیکھیں نا کہ قرآن میں ایک آیت بھی آتی ہے جس میں دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، کسی کو پتہ ہے وہ والی آیت؟ جی باجی، جی کون بتا رہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھے دعوت الداعی اذا دعان، ٹھیک ہے، باجی آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی باجی جب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں جب جا رہے تھے نا فرعون کے پاس سے، جب ان سے قتل خطا ہو گیا تھا تو کیسے انہوں نے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اپنا سارا حال انہوں نے بتایا، تو اللہ نے کتنی زیادہ خیر نازل فرما دی ان کے حق میں۔ بالکل، اور باجی اس میں یہ ہے نا کہ وہ ہے نا کہ گر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اقبال کہتے ہیں۔ ٹھیک، الحمدللہ۔ مجھے یہ سمجھ میں آیا آیت آتی ہے وہ والی ہے کہ تضرعا وخیفہ، کہ انسان عاجزی کے ساتھ مانگے
اور ڈرتے ہوئے اللہ سے مانگے. وہ آیت کون سی ہے؟ وہ ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس آیت کو ڈھونڈنا ہے کہ آپ نے کس طرح دعائیں مانگنی ہیں، اور ہمیں قرآن میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس دعا کو ڈھونڈنا ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے اگر موقع ہوا تو آپ سے میں پوچھوں گی کہ وہ کون سی آیت ہے. اور ہمارے پاس کچھ جواب بھی آئے ہیں کہ جو ہے وہ اسباب بھی اختیار کیے جائیں. یعنی اس سبق سے کیا خلاصہ آپ لوگوں نے سیکھا کہ اسباب بھی اختیار کیے جائیں اور قربانی کا جذبہ بھی ہو، اور پھر اللہ کے سامنے عاجزی اور کمزوری کا اظہار کیا جائے، اور پھر اللہ سے دعا کی جائے. یہ جو ہے وہ ہماری ایک ساتھی لکھ رہی ہیں. اور پھر اس طرح اللہ کی مدد ضرور آئے گی. وہ ہماری سب مشکلات کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے. بالکل جی، الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، کچھ لوگ اس آیت کو کچھ حصہ پہچان چکے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ضرور قرآن سے سرچ کریں. اور آپ کا دوسرا ہوم ورک یہ ہے کہ قرآن میں جہاں پر جیسے یہاں ان آیات میں بتایا بھی گیا کہ سورہ انفال آیت نمبر 9 میں اور اسی طرح سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا ذکر آیا ہے. تو ایک ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ ایک تو آپ نے دعا مانگنے پر جو آیت قرآن میں ہے کہ کس طرح دعا مانگی جاتی ہے، مانگی جائے اور اللہ کو پسند ہے، وہ آپ نے آیت ڈھونڈنی ہے. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں غزوہ بدر کا ذکر آیا ہے وہ آپ نے ان آیات کو قرآن سے پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ چلے کہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد فرمائی تھی، اور آپ سارا جو واقعہ ہے وہ آپ ریکال کر لیں گے، اور آپ کا بھی ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا. اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اگلی کلاس میں آپ سب سے ملاقات کریں گے. بہت اچھا لگا آپ سب سے مذاکرہ کر کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، آپ سب کے یہاں آنا، بیٹھنا، پڑھنا اور پڑھانا ہمارا قبول فرمائے. اور ہم نے جو بھی باتیں آج سیکھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہمارے عمل میں لے کر آئے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اوروں کو اللہ کی معرفت دے سکیں، جس طرح اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس کی معرفت میں اضافہ ہمارے علم میں ہوتا جا رہا ہے. چلیں جی، یہیں تک رکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.